अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सूरह रहमान और सूरह वाक़िया की तिलावत करेंगे और साथ साथ क़वाइद तजवीद का इजरा भी करते रहेंगे। अब तक जितने क़वाइद हमने पढ़े हैं उन तमाम क़वाइद का इआदा करेंगे। ये सूरह रहमान है। सूरह रहमान मदीना में नाजिल हुई और इसमें 78 आयात यानी 78 आयात हैं और 3 रुकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिन्हुमल लुअलुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल्अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इक्राम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फन्फुज़ू ला तन्फुज़ून इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة اذا میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے واو آیا ہے، لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ وا میں الف مدہ ہوگا، واقعۃ لکھا ہوا ہے لیکن وقف کریں گے تو گولتا وقف کی وجہ سے ہائے ساکنہ بن جائے گی اور یہاں واقعہ پڑھا جائے گا۔ لیسا میں یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے۔ قوف ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ قوف ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں۔ الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ کاذبۃن ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے گولتا ہائے ساکنہ بن جائے گی، لہٰذا کاذبہ پڑھا جائے گا۔ خافضۃ رافعہ، خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے خا، لہٰذا اس کو ہر حال میں پر پڑھیں گے۔ غاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا وہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے را آیا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، جس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اس کو ادغام تام اس لیے کہتے ہیں کہ دو پیش کی تنوین کا مکمل ادغام ہوگا را میں۔ یہاں پر تنوین میں نون جیسی جو آواز آتی ہے اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، اس لیے اس کو ادغام تام کہتے ہیں، مکمل ادغام کہتے ہیں۔ اور را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ رافعۃن ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے گولتا ہائے ساکنہ بن جائے گی اور رافعہ پڑھا جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، اذا الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے۔ ارض یہاں را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے غاد آیا ہے۔ رجن ہے، رجن ہے لکھا ہوا، لیکن دو زبر کی تنوین پر وقف کرنے کی وجہ سے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، رجن نہیں پڑھیں گے بلکہ رجا پڑھیں گے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہاں بھی بسن کے بجائے بسا پڑھیں گے اس لیے کہ دو زبر کی تنوین پر وقف کرنے کی وجہ سے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ہباءً یہاں پر مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ ہباء منبثا، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اسے ادغام ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں صفت غنہ باقی رہتی ہے، پورا ادغام مکمل نہیں ہوتا بلکہ ادھورا ادغام ہوتا ہے، نون کی صفت غنہ باقی رہتی ہے۔ ہباء منبثا، یہاں پر اقلاب ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با آیا ہے، لہٰذا نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ بثن ہے، دو زبر پر وقف کرنے کی وجہ سے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا یہاں پر۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کنتم اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے۔ کنتم ازواجن، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی حروف میں سے حمزہ آیا ہے۔ ازواجن ثلاثہ، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ثا آیا ہے۔ ثلاثتن ہے لیکن گولتا پر وقف کرنے کی وجہ سے گولتا
ہائے ساکنہ بن جائے گی، ثلاثہ پڑھا جائے گا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، میمنتی یائلین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ ما اصحاب یہاں مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ میمنتی لکھا ہوا ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے گول تا ہائے ساکنہ بن جائے گی، میمنہ پڑھا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، گول تا پر وقف کرنے کی وجہ سے وہ ہائے ساکنہ بن جائے گا۔ والسابقون السابقون، الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے سین آیا ہے، لہٰذا الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ سابقون میں واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سابقون میں مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون کے اوپر جو زبر ہے وہ وقف کی وجہ سے جزم سے بدل جائے گا، لہٰذا یہاں پر عارضی سکون ہے۔ واو مدہ کے بعد عارضی سکون ہونے کی وجہ سے مد عارض ہوگا۔ اولئک المقربون، مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ فی جنات النعیم، نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، یہاں بھی نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے نون آیا، لہٰذا الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے۔ مد عارض ہوگا اس لیے کہ یا مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، میم کے نیچے جو زیر ہے وہ وقف کی وجہ سے جزم سے بدل جائے گا۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ثلۃ من الاولین، یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے میم ہے، دوسرے کلمے میں ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام ناقص جسے کہتے ہیں۔ اولین میں مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد عارضی سکون ہے۔ قلیل من الاخرین، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے۔ آخرین میں را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، را باریک پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے۔ موضونہ، یہاں واولین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ متقابلین میں مد عارض ہوگا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة
إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج ہم نے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی تلاوت کی۔ اس کورس کا یہ آخری ویڈیو ہے۔ الحمدللہ اب تک 25 ویڈیوز اس کورس کے اپلوڈ ہو چکے ہیں، جس میں تجوید کے بنیادی قواعد کو ہم نے پڑھا، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی عملی مشق کی، پریکٹس کی۔ اب ان تمام اسباق کو ہم بار بار سنتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، اس کے مطابق مشق کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا انداز ہمارا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں جو اس میں کمی رہ گئی، کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخر دم تک قرآن کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔